لله أفواجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے. وہ نبی جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام، بالخصوص ہمارے انتہائی مخدوم و مکرم حضرت صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر ضلع بھر کے مقتدر علماء کرام، اور اس بزم میں تشریف فرما تمام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے آج ہمیں ایک عظیم فکر کے لیے یہاں پہ جمع فرمایا. آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء اسلام ضلع میاں والی کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے ضلع کے وہ تمام ذمہ داران اور ضلع کی تینوں تحصیلوں کے ذمہ داران اور وہ کارکنان جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے رات دن محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ جمع کیا، ان کا مشکور بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ رب کائنات اپنی شان کے مطابق ان تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. قابل احترام دوستوں، آج کے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ فقط اتنا ہے کہ آپ تمام احباب جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ حضرات کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جمعیت علماء اسلام کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کیا چاہتی ہے، جمعیت علماء اسلام کا منشور کیا ہے، اور ہم اس ملک میں اپنی تگ و دو کیوں کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام اپنا محاذ لے کر کیوں کھڑی ہے. بس یہی چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں. قابل احترام دوستو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. پھر اس کے بعد اس خالق لم یزل کا یہ بھی عظیم احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمایا. اور پھر اللہ کا یہ بھی عظیم احسان ہے کہ اس رب کائنات نے اس کلمے والا وہ عظیم نبی جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. میرے قابل احترام دوستو، جب اللہ نے ہم پر اتنے احسان فرمائے، انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا، تو پھر ہمارے ذمہ بھی اللہ نے کچھ کام لگائے کہ اے انسان، اگر تو اپنے مقام کو سمجھتا ہے، اے مسلمان
اگر تو اپنے مقام کو سمجھتا ہے، اے امت محمدیہ کے فرد، اگر تو اپنے اس اعزاز کو سمجھتا ہے تو پھر تیری بھی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تو اپنا مقصد زندگی سمجھ لے۔ اللہ نے تجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ میرے قابل احترام دوستو، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے، ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آخر میں یہ صحرا، یہ تاج اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کے سر پہ ختم نبوت کی صورت میں سجا دیا کہ میرے محبوب اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ذمہ کر دی، محبوب انسانوں کو انسانیت کا پیغام دے دیجئے، مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا مقصد سمجھا دیجئے۔ تو میرے قابل احترام دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو ایک نظام عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو ایک نظام عطا فرمایا، وہ نظام جس نظام میں انسان کے تمام معاملات آتے ہیں، انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، وہ نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ امت نے اس نظام کو لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام حضور سے پہلے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن جب سرکار دو عالم کی باری آئی، اللہ نے نبوت کا سلسلہ وہاں پہ ختم فرما دیا۔ پیارے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر یہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اللہ یہ نظام آگے کیسے چلے گا؟ دنیا والوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو رب کائنات نے اس نظام کے لیے دوستو علماء کرام کا انتخاب فرمایا۔ اس نظام کے لیے کس کا انتخاب فرمایا؟ علماء کرام کا۔ اور پھر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ مبارک زبان سے یہ جملے ارشاد فرما کر اس بات کو چار چاند لگا دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا والوں، میری میراث مال نہیں ہے، میں خزانے چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں دنیا کا مال و متاع چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ میری میراث علم ہے، اور یہ علم علماء کو دے کے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، دنیا والوں میری بات یاد رکھنا، یہ علماء کرام جو اپنی زندگی کے ایک عرصہ مدارس دینیہ میں لگا کر اپنے سر پہ دستار سجا کر میدان عمل میں آتے ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ ان کا کوئی وارث نہیں، ان کا کوئی سلسلہ نہیں۔ فرمایا یہ نبی مکرم کی میراث لے کر، حضور کا پیغام لے کر، حضور کا نظام لے کر یہ معاشرے میں آ رہے ہیں۔ تو میرے قابل احترام دوستو، الحمدللہ اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اس جماعت سے وابستہ کیا جو جماعت جب سے بنی اس وقت سے لے کر آج تک پورے ملک میں یہ منشور لے کر پھر رہی ہے اور یہ پیغام لے کر پھر رہی ہے کہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم فقط یہی چاہتے ہیں خدا کی زمین پر کس کا نظام ہو، خدا کی زمین پر کس کا نظام، رب کا نظام چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم عہدوں کی لالچ نہیں ہے، مراعات کی لالچ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ڈھونڈنی ہوتی تو شاید کسی اور جماعت میں جاتے۔ میرے قابل احترام دوستو، آج اگر یہ علماء کرام آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ
یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب خالق کائنات نے کیا ہے۔ ان کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ خالق کائنات۔ علوم نبوت یہ خدا کا وہ خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا۔ نبیوں کا وہ خزانہ اللہ نے آگے منتقل کیا ان علماء کرام کے سینوں میں۔ میرے قابل احترام دوستو، آج لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے، جمعیت علماء اسلام نے آج تک دین کے لیے کیا کیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بات کبھی کبھی علماء کرام کی خدمت میں آ کے ان سے پوچھا کریں کہ جمعیت علماء اسلام ملک میں کیا کر رہی ہے۔ آپ حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں، مشہور بات ہے اس ملک کے اندر پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، یہ سہرا کس کے سر پہ ہے؟ بولے جمعیت علماء اسلام کی محنت۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ قابل احترام دوستو، حضرت قائد جمعیت کے والد گرامی حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کوششوں سے، آپ کی محنت سے اللہ نے اس ملک پہ اپنا کرم فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت کا دشمن پاکستان کی پارلیمنٹ میں کافر قرار دلوایا گیا۔ تو یہ صحرا جمعیت علماء اسلام کے سر ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے جمعیت نے کیا کیا تو آپ ببانگے دو کہہ سکتے ہیں حضور کی ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ اور الحمدللہ ہمیں اسی اعزاز پہ بھروسہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ وہ جماعت ہے جو اپنے نبی سے محبت کرتی ہے اور اپنے نبی کی محبت کے لیے صرف محلے کی مسجد میں نہیں، صرف محلے کے مدرسے میں نہیں، جہاں بھی حضور کی ختم نبوت کا دشمن نظر آئے گا وہاں جمعیت علماء اسلام اس کا تعاقب کرتی ہوئی نظر آئے گی اور کرتی آ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ نعرہ جب تک جمعیت علماء اسلام پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود ہے وہاں بھی انشاءاللہ ختم نبوت کا نعرہ گونجتا رہے گا۔ میرے قابل احترام دوستو، پھر آئیے، لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے کیا کیا۔ آپ کے پاکستان میں مدارس دینیاں آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ مدارس دینیاں یوں آزاد نہیں ہیں، دھرتی کے سینے پر بڑے بڑے اسلامی ملک بھی ہیں، سعودی عربیہ بھی ہے، مصر بھی ہے، اور بھی بہت بڑے بڑے اسلامی ممالک موجود ہیں جہاں پہ بڑے بڑے مدارس بھی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ لیکن علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جس طرح آزادی کے ساتھ آپ کے پاکستان میں مدارس دینیاں کام کر رہے ہیں، ان اسلامی ممالک میں اس طرح کی آزادی مدارس کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ مدارس کی آزادی، یہ مساجد کے منبر پہ بیٹھ کر علماء کرام کا یہ والہانہ خطاب جس میں آپ امت کو برملا اپنا پیغام دے سکتے ہیں، یہ سہرا بھی اللہ نے قائد جمعیت کے سر پہ سجایا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، آپ پوچھئے ان علماء کرام سے، یہ حضرات مدارس والے تشریف فرما ہیں، کچھ عرصہ قبل جب ایک یہودیوں کا داماد، انگریز کا داماد جب اس پاکستان پہ مسلط ہوا، اس کے دور اقتدار میں مدارس کے اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا گیا۔
کوئی مدرسہ اپنا اکاؤنٹ کھلا نہیں رکھ سکتا تھا۔ آزادی میں مدارس ان کی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے امداد نہیں ہوتی، یہ اللہ ان کا انتظام کرتا ہے۔ جن کے دین کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے وہ پھر مدارس کے ساتھ معاملت کرتے ہیں، تو مدارس سے ایک نظام اسی ذریعے سے چلتا ہے۔ لیکن انگریز کے داماد نے مدارس کے سلسلے کو منجمد کر دیا تھا۔ اللہ نے جب یہ صحرا قائد جمعیت کے سر پہ سجایا کہ اس انگریز کے داماد کو گریبان سے پکڑ کر جب کرسی سے اتار کر زمین پہ لایا گیا، تو الحمدللہ پوچھئے علماء سے اس وقت مدارس کے اکاؤنٹ کھلے ہیں کہ نہیں کھلے؟ حضرات علماء کرام، آپ اس بات پہ یقیناً گواہی پیش کریں گے کہ قائد جمعیت کو اللہ نے اقتدار میں اگر تھوڑی سی بھی جگہ دی ہے تو یہ مدارس کے لیے اس وقت پارلیمنٹ میں آواز لگانے والا کون ہے؟ اس شخصیت کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، میں یہی عرض کر رہا تھا، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ ہم مولانا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ مولانا کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ نے ہر اعتبار سے ان کو نوازا ہے۔ خدا کی قسم، وہ قرات کر رہا ہو تو مولانا جیسا قاری مجھے پورے پارلیمنٹ میں ایوان اقتدار میں نظر کوئی نہیں آتا۔ وہ درس قرآن دے رہا ہو، اس جیسی قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا مجھے پوری اس دھرتی پہ نظر نہیں آتا۔ جہاں پہ قوانین کو بنایا جاتا ہے، جہاں پہ اس نظام کو چلانے کی باتیں کی جاتی ہیں، دکھائیے مجھے وہاں پہ کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا۔ وہاں تو وہ ہیں اگر ان سے سورہ اخلاص سنی جائے تو وہ بھی نہیں آتی۔ سورہ اخلاص جن کو نہ آئے، جن کو دعائے قنوت نہ آئے، وہ آپ کو نظام دیں گے، وہ ریاست مدینہ بنا کے دیں گے۔ قابل احترام دوستو، بارہا میں یہ کہا کرتا ہوں، عجیب نظام ہے میرے ملک پاکستان کا۔ میرے ملک پر ایسے ایسے لوگوں نے آ کر اس قوم کو الو بنایا ہے، شاید جنہیں کلمے کبھی پتہ نہ ہو، ریاست مدینہ کے دعوے دار بن کر لوگوں کو ورگلایا گیا کہ ہم ایسا نعرہ لگائیں گے، یہ پاکستان کے لوگ اسلام سے محبت کرنے والے، مدینہ طیبہ سے محبت کرنے والے ہمارے جال میں آ جائیں گے، اور آ گئے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، جس کو مدینے کی سرزمین کا بھی پتہ نہ ہو، جسے مدینہ کے لیے قربانیاں دینے والوں کا بھی پتہ نہ ہو، جسے کلمہ بھی سیدھا نہ آتا ہو، وہ کیا دے گا آپ کو؟ میرے قابل احترام دوستو، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ملیں گی تو ہی علماء کرام کے قدموں سے ملیں گی۔ تو میرے قابل احترام دوستو، اب یہ کر رہا تھا جمعیت علماء اسلام کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام علماء کرام کی ایک جماعت کا نام ہے، اور یہ جمعیت علماء اسلام ملک میں اللہ کا نظام چاہتی ہے۔ اور یہ نظام کیسے آئے گا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان سب سے مل جاتے ہیں، نون لیگ والوں کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ تو دوستو یہ کمزوری ہماری ہے۔ یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہم نے مولانا کے کندھوں کو اتنا مضبوط بنایا ہوتا تو یقیناً ہمیں کسی کے ساتھ ملنا نہ پڑتا، ہم اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے اکیلے وہاں پہ کھڑے ہوتے۔ اب مجبوری ہے آپ کی مساجد کے تحفظ کے لیے، آپ کے مدارس کے تحفظ کے لیے، ان علماء کرام کی دستار کو اونچا کرنے کے لیے مولانا ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا نظام بچ جائے، میرے مدارس بچ جائیں، میری مساجد پہ آنچ نہ آئے۔ اس لیے دوستو ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اتنا آپ نے فعال بنایا ہوتا، یہ بھی افسوس کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا ہے، مولوی کیا کریں گے سیاست میں؟ قابل احترام دوستو، ایک شاعر نے یہیں پہ کہا تھا،
ہو جو دین سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس وقت آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، ابھی چند دن قبل وہ چنگیزی نظام جو ہم پہ مسلط تھا، آپ نے دیکھا نہیں کیسے یرغمال بنایا گیا اس ملک کی عوام کو، میری قوم کے جوان کو، میری قوم کی بیٹیوں کی عزت کو کیسے تار تار کیا گیا۔ میرے قابل احترام دوستو، کیا ہم اپنی ماں بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اس ملک کے لیے ہماری قربانیاں لگی تھی؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا ہوتا رہا پاکستان کے اندر؟ وہ ایک جو نعرہ ابھی حضرت فرما رہے تھے، میرا جسم میری مرضی، اس کو پروان چڑھانے کے لیے انگریز نے اپنے داماد کو مسلط کروایا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک جمعیت علماء اسلام کے یہ غیور مجاہد پارلیمنٹ میں ہیں، میدان عمل میں ہیں، انشاءاللہ نہ کوئی انگریز کامیاب ہوگا اور نہ انشاءاللہ اس کا کوئی پربردہ ہم اس ملک میں کامیاب ہوگا۔ میرے قابل احترام دوستو، جمعیت علماء اسلام یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، یہ اکابرین علماء دیوبند کے وہ لگائے ہوئے صدر ہیں جو اکابرین علماء دیوبند نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا تھا کہ انگریز تو لاکھ زور لگا لے، تیرا مشن بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جمعیت مولانا فضل الرحمان، مولانا عبد الغفور حیدری صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی ہیرا دیا وہ بے مثل اور بے مثال دیا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، میں بھی یہی بات عرض کر رہا تھا، لوگ موازنہ کرتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ، خدا کی قسم لائیے، وہ جس جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو بٹھائیے میرے قائدین کے ساتھ۔ اللہ نے جو ان کے چہرے پہ نورانیت عطا فرمائی ہے، نبی کے دین کے وارثوں کے ساتھ بھلا کسی بھی طریقے سے کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے قابل احترام دوستو، یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں۔ جب میدان سجانے کی بات آتی ہے، ہم دنیا والوں کو آگے لاتے ہیں، پھر رو رو کر ان کے دروازوں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ خان جی ابھی آرام میں ہیں، بعد میں آنا، خان جی کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، آپ بعد میں آنا، ملک صاحب آرام پذیر ہیں، ابھی اٹھے نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ والوں کو، خدا کی قسم، آپ اگر ان علماء کرام کو مضبوط بنائیں گے، آپ کے علاقے کا MLA MPA اگر مولوی ہوگا تو وہ آپ کو انشاءاللہ فجر کی نماز پہ مسجد میں نظر آئے گا۔ قابل احترام دوستو، یہی عرض کر رہا تھا، آئیے اس وقت نظام کفر اپنا زور لگا رہا ہے لوگوں کو علماء کرام سے دور کرنے کے لیے، لیکن قافلے شیخ الہند کے یہ سرخیل مجاہد میدان عمل میں کافر کو للکار کے کہہ رہے ہیں، انگریزوں، نہ ہمارے بڑوں نے تمہیں کامیاب ہونے دیا اور نہ تمہاری ذریت کو کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ ببانگے دوہر للکار کے کہہ رہے ہیں، جتنا مرضی زور لگا لو، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا۔ میرا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائد فخر جمعیت حضرت مولانا عبد الغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان جیسے مجاہد انگریز کی ذریت کو پیغام دے کے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے تو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ جو مرضی کر لو، جیسے جال بچھا لو، جیسے تم لقمے قوم کو دے کر الو بنانے کی کوشش کر لو، لیکن یاد رکھنا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا۔
ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، پر کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آپ حضرات سے میرے ضلع کے غیور جوانوں، میرے ضلع کے علماء کرام، اپنے ضلع کو صرف نہیں اس پاکستان کی دھرتی کو بچانے کے لیے علماء کا ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے علماء کا ساتھ دو گے؟ جمعیت ختم نبوت کا تحفظ چاہتی ہے، جمعیت آپ کے پاکستان کے مدارس کو بچانا چاہتی ہے، آپ کی مساجد کے میناروں کو بچانا چاہتی ہے، آپ کے منبر کو بچانا چاہتی ہے، آپ کے مصلی کو بچانا چاہتی ہے، آپ کے ملک کو سود سے پاک کرنا چاہتی ہے، آپ کے ملک میں نظام خلافت راشدہ چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ فرمائے اور اپنے قائدین کے بازو اللہ ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ